ایران کی موجودہ جنگ اسرائیل اور امریکہ سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جو لوگ ایران کی تاریخ سے واقف ہیں یا ان کے پچھلے 5 دہائی یعنی 47 سال کے انقلاب کے بعد کے حالات سے واقف ہیں، انہیں پتہ تھا کہ یہی ہونا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ 1979 میں جب اسلامی انقلاب ایران میں آیا تو آیت اللہ روح اللہ خمینی اس کے سربراہ تھے اور پلک جھپکتے ایران کو اسلامی انقلاب نے اپنے دائرے میں قید کر دیا۔ کمال یہ ہے کہ یہ شیعہ انقلاب نہیں تھا، کسی فرقے کا نہیں تھا، یہ انقلاب اسلامی تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ کمال کی بات اگر آپ تاریخ کو کھنگالیں گے تو اس انقلاب میں پچھلی صدی میں 3 اہم لوگ تھے۔ مصر سے سید قطب شہید، پاکستان سے ابوالعلا مودودی اور ایران سے آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ اسی لیے اس انقلاب کو اسلامی انقلاب نہ صرف کہا گیا بلکہ عملاً ایسا کیا گیا۔ 1979 سے پوری دنیا نے ان کو آئسولیٹ کیا، مغرب نے سینکشن لگائے، معاشی پابندیاں لگائیں۔ انقلاب کے وقت جو لوگ 20 سال سے 40 سال کے تھے، آج وہ لوگ 70 کی دہائی میں یا اس سے زیادہ عمروں میں اللہ کے ہاں جا چکے ہیں۔ یہ تیسری کنفرم نسل ہے یا چوتھی جنریشن ہے جو انقلاب میں پلی ہے، بڑھی ہے، نمٹا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے۔ اڑوس پڑوس کے خلیجی عرب ممالک اسی خوش فہمی میں رہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ممالک کی حفاظت صرف اہل فرائض ہی کر سکتے ہیں، جس کا حشر وہ آج بھگت رہے ہیں۔ موجودہ ایرانی جنگ میں صرف اسلحہ نہیں ہے، جذبہ ہے، ملک بچانے کا، قوم بچانے کا، اسلام بچانے کا، فرقہ بچانے کا نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک سرے سے اعلیٰ قیادت شہید ہوتی جا رہی ہے اور نئے سپہ سالار سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اگر اسلام کی اوائل کی تاریخ پڑھیں تو بالکل یہی کیفیت تھی کہ جب سپہ سالار شہید ہوتا تھا دوسرا آگے بڑھ جاتا تھا۔ آج ایران اسی انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ موجودہ جنگ میں کیا نتائج ہوں گے یہ کہنا دشوار ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ایران نے پوری دنیا میں ثقافتی، سیاسی اور سماجی انقلاب کی وہ لہر پیدا کر دی ہے کہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے، مغرب سے طاقت مشرق کی طرف آ رہی ہے، یورپ کے تمام ممالک حیران ہیں، سمجھ سے باہر ہے، امریکہ خود پریشان ہے کہ حل کیا نکالا جائے۔ عرب کے تمام چھوٹے چھوٹے جو جزائر یا ممالک یہ طاقتیں ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اب وہ گھبرا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ان کے ہاں امریکی اڈے ہیں فوجی وہ چلے جائیں تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے، اور وہ چلے جائیں گے، اس کے علاوہ حل بھی نہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد پیدا کریں۔ یہ عرب اور یہ کہتے ہیں غیر عرب اور عرب کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ 2 ملکوں کی نہیں ہے، یہ جنگ ایک ایسی جنگ ہے جو اس صدی میں پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دے گا۔ ہمیں ایران میں جو انقلاب آیا تھا اور جو اپنی منزل پر پہنچ رہا ہے اسے بہت غور سے، سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اس انقلاب میں مسلمانوں میں کسی طور اتحاد پیدا ہو جائے۔ ہمارے سامنے 26 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود ہندوستان میں جس طرح زبردستی کنورژن اور جس طرح ہندو بنائے جا رہے ہیں، ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے نفرت کی جگہ محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ کل بھی ایرانی انقلاب اسلامی تھا، آج بھی ایرانی جنگ اسلامی ہے اور کل بھی اسلامی رہے گی، اس لیے ہمیں ان تفرقوں میں پھنسنے سے محفوظ رہنا چاہیے۔ میرا یہی پیغام ہے۔